حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الصلاۃ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے نماز کی مختلف اقسام بیان کی، اور ان اقسام میں سے وہ نمازیں کہ جو ہم پر فرض نہیں فرمائی گئیں مگر ان کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے، جیسے نماز تہجد ہے، نماز اشراق، نماز چاشت ہے، اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح ہے یا استخارے کی نماز ہے، اور اس طرح کی اور دیگر نمازیں ہیں۔ کچھ سجدے ہیں، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، سجدہ سہو ہے۔ ان پر گزشتہ پروگرام میں ہم نے تفصیل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا عنوان ہے مریض اور مسافر کی نماز۔ یہ دونوں افراد یعنی مریض اور مسافر وہ افراد ہیں کہ جو عام حالات کے مقابلے میں ایک خاص حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مریض اپنے مرض اور بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے اور مسافر اپنے سفر میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے ان دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ہمارے فقہا بھی اپنی کتابوں میں ان دونوں عنوانوں سے الگ باب قائم فرماتے ہیں۔ باب صلاۃ المریض یعنی مریض کی نماز کا بیان، اور اسی طریقے سے باب صلاۃ المسافر یعنی مسافر کی نماز کا بیان۔ تو ان دونوں کے احکام شریعت نے علیحدہ علیحدہ بیان فرمائے ہیں۔ دونوں کے لیے کچھ پابندیاں ہیں جن کو قرآن و سنت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ مریض کی نماز کے حوالے سے سب سے بنیادی جو حدیث ہے ہمارے سامنے، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مرض میں مبتلا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز کے حوالے سے سوال کیا کہ میں نماز کس طریقے سے ادا کروں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی قائما، کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فَقَاعِدًا، تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر لیٹ کر یعنی کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھیں۔ یعنی ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے جہاں ہمیں مریض کے احکام معلوم ہوئے، وہاں پر نماز کی تاکید اور نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کسی حالت میں معاف نہیں فرمائی ہے۔ حالت صحت میں بھی نماز ضروری ہے، حالت مرض میں بھی نماز ضروری ہے، البتہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش عطا فرما دی ہے، رخصت عطا فرما دی ہے، لیکن اس کی معافی نہیں ہے۔ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنا مرد و عورت پر ضروری قرار دیا ہے، سوائے چند ایسے حالات کے یا چند احوال کے کہ جن میں کسی وجہ سے کوئی نماز ساقط فرما دی، شریعت نے اس کو معاف فرما دیا، لیکن ادروائز ہم دیکھتے ہیں تو علی العموم ہمیں نماز کے متعلق کوئی ایسا حکم نہیں ملتا کہ یہ کسی سے معاف ہو جائے۔ ہر حال میں گویا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا، اس میں مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا شدید تکلیف کے ہو جانے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، تو اس بنا پہ وہ آدمی اس قیام کو ترک کر کے بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑے ہونے پہ تو قادر ہے، قیام کرنے پہ وہ قادر ہے، لیکن اسے اسی قیام کی حالت میں پھر آگے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی حالت میں یعنی وہ سجدہ کرنے میں اسے بہت شدید تکلیف کا سامنا ہے، کوئی مرض اس کو لگا ہوا ہے، جس کی فقہاء نے مختلف مثالیں بیان فرمائی کہ کوئی اس کو پھوڑا یا پھنسی ہے کہ اگر وہ قیام تو کر لیتا ہے مگر سجدے میں جانے کی صورت میں وہ بہتا ہے، تو اس صورت میں کہ جب وہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو نارمل طریقے سے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں اس سے قیام بھی معاف ہو جائے گا، قیام ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب قیام معاف ہو جائے، قیام ساقط ہو جائے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قیام ساقط ہو جانے کی وجہ سے اب آدمی جس طریقے سے چاہے پھر اس کو بیٹھ کر یا اشاروں سے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے کہ جب قیام ساقط ہو جائے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی، زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی قوت موجود ہو، باقاعدہ یعنی زمین پر رکوع سجدہ کرنے کی طاقت موجود ہو، تو صرف قیام معاف ہوا ہے، لہذا وہ آدمی بیٹھ کر باقاعدہ رکوع اور سجدہ کر کے نماز ادا کرے گا۔ یہ بات ہم نے
اس لیے عرض کر دی کہ بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کوئی بیماری جب لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ مثلا قیام کرنے پر قادر نہیں ہے، یا نماز کو بہت ان کو نماز ادا کرنے میں تکلیف اور کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بس اس کا لوگ فوراً حل یہ نکالتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کرسی کا انتخاب کر کے بہت آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں کرسیوں کا بہت رواج ہوتا جا رہا ہے، مسجدوں میں باقاعدہ بڑی تعداد میں اب ہمیں کرسیاں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عام بیٹھنے کے لیے کرسی موجود تھی، مگر احادیث میں ہمیں کرسی کا نماز کے لیے تذکرہ نہیں ملتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی ظاہر ہے کہ ایسے بھی تھے کہ جو بیمار ہوئے، بڑھاپے کو پہنچے، امراض اور تکلیفوں کا سامنا تھا، مگر ہمیں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی مثالیں نظر نہیں آتی۔ خود نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علالت میں تھے، علالت طبع میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش زمین پر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہمیں قیام کرنے کی قوت نہیں ہے یا سجدے کی قوت نہیں ہے، اس وجہ سے اگر قیام ہم سے ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھ کر ہم اشاروں سے نماز ادا کریں، بلکہ اس کا سیکنڈ حل یہ ہے کہ ہم فرش زمین پر بیٹھ کر صرف قیام چونکہ معاف ہوا ہے لہذا بیٹھ کر ہم نماز ادا کریں، پھر باقاعدہ رکوع کریں بیٹھے بیٹھے، جیسے کچھ جھکتے ہیں تو وہ رکوع ہو جاتا ہے، پھر سجدے میں جائیں، یعنی زمین پر ہمارا یہ چہرہ لگنا چاہیے، یہ سجدے کی حقیقت ہے، چونکہ ہمیں اس کے اندر کوئی عذر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو وہ سجدہ کرنا بھی ممکن نہ رہے، یعنی بیٹھ کر اس کا رکوع کرنا، سجدہ کرنا بھی ممکن نہ رہے، تو اب شریعت نے فرمایا کہ اب وہ آدمی اشارے سے نماز پڑھے۔ اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس طریقے سے بھی چاہے پھر بیٹھ جائے، اب اس صورت میں چاہے پھر وہ کرسی پر ہو یا زمین پر ہو، کرسی پر اس صورت میں جب بیٹھ کر بھی سجدے میں جانے کی اسے قوت نہ رہے۔ یہ بات بہت اہم ہے ناظرین، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف کھڑے ہونے کی اگر طاقت نہیں رکھتے یا گھٹنوں کا درد انہیں ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بجائے یا باقاعدہ پراپر زمین پر سجدہ کرنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے ناظرین، لہذا یہ تیسرے نمبر پر یوں سمجھ لیں کہ ہم اس کو ترتیب میں رکھ سکتے ہیں کہ جب شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو زمین پر سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہ رہے، یعنی پہلے تو قیام کی طاقت نہ رہی، پھر اس کے بعد اگر سجدہ زمین پہ کرنے کی بھی قوت نہیں ہے، بیٹھ کر بھی آپ سجدے میں نہیں جا سکتے ہیں، تو اس صورت میں پھر تھرڈ آپشن یہ ہے کہ آپ اشارے سے نماز پڑھیں۔ اب اس اشارے میں چاہے آدمی کرسی پر ہو یا زمین پر ہو، لیکن اس میں بھی ناظرین زمین پر ہونا بہتر ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بتایا کہ کرسی کی ہمیں کوئی ایسی مثالیں نظر نہیں آتی ہیں، صحابہ میں، بزرگان دین میں انہوں نے زمین پر ہی بیٹھ کر نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ تو اشارے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اشارے سے، یعنی ہاتھوں کے اشارے سے، تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ باندھ لے، نماز کا آغاز کرے، اور اس کے بعد چونکہ اسے باقاعدہ زمین پر سجدہ کرنے کی قوت نہیں ہے، لہذا کچھ جھک کر وہ رکوع کرے اور مزید کچھ جھک کر وہ سجدہ کر لے۔ لیکن اس کے علاوہ ناظرین اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے بھی بچ جاؤں اور اس کے علاوہ میں کوئی اور طریقہ اختیار کر لوں، جیسا کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے طور پہ طریقے مختلف نکالتے رہتے ہیں، تو ناظرین یہ درست نہیں ہے۔ علماء سے ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حل بیان فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ناظرین آپ کے سامنے اس موضوع پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سنن بیہقی میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ مریض یہ کر رہا تھا کہ سامنے اس نے اپنا تکیہ رکھ کر اس کے اوپر وہ سجدہ کر رہا تھا، یعنی مثلا زمین پہ سجدہ کرنے میں کوئی پرابلم تھی، کوئی وجہ تھی، تو تکیہ رکھ کر وہ اپنے ماتھے کو تکیے پہ ٹیک رہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ ہٹا دیا، تو اس شخص نے پھر کوئی لکڑی رکھ لی اور لکڑی پہ وہ سجدہ کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی بھی ہٹا دی۔ اب ناظرین یہاں سے اندازہ لگائیں کہ زمین پر سجدہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کیا حکم فرمایا کہ صلی علی الارض، اے آدمی زمین پر سجدہ کرو، ان استطاعت، اگر تمہیں طاقت ہو، وَإِلَّا، اور اگر زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی تھرڈ آپشن، تو فرمایا کہ فَأَوْمِئِ مَاءً، اب تم اشارے سے نماز پڑھو، اور اس اشارے کا طریقہ بھی سرکار نے بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدے کو اپنے رکوع سے زیادہ جھکا دو۔ تو یہ ناظرین طریقہ ہے، اس ترتیب سے ہمیں نماز سمجھنا چاہیے۔
अच्छा, बैठने में अलबत्ता एक तरीका ये है कि आदमी जब बैठ कर नमाज, जैसे नफिल नमाज भी बैठ कर अदा करने की शरीयत ने इजाज़त दी है, यानी सेहतमंद आदमी भी नवाफिल बैठ कर ज़ाहिर है कि पढ़ सकता है, तो उसमें एक तरीका ये जहन में रखना चाहिए कि जब हम उस बैठ कर नमाज अदा करें, नफली नमाज है, या जो लोग माजूरी की ज़्यादा अदा करें तो उसमें रुकू करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि इतना आदमी झुक जाए कि उसका ये जो चेहरा है वो घुटनों के सामने आ जाए, यानी अपने आप को इतना आगे करे कि ये चेहरा और घुटने बस आमने सामने हो जाएं। बाज़ लोग इससे भी ज़्यादा आगे हो जाते हैं, अपना पिछला हिस्सा भी कुछ उठा लेते हैं। तो ये तरीका बैठकर नमाज अदा करने में ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तरीका ये है कि हम अपना चेहरा घुटनों के सामने ले आएँ, ये रुकू हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकायदा सजदा कर लें। ज़मीन पर अगर सजदा करने की ताकत है तो इसको तर्क नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरीके से एक हदीस शरीफ मरीज़ ही के हवाले से, जिसमें मरीज़ के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस इशारे के बाद यूँ समझ ले चौथा ऑप्शन जो बयान फरमाया है उसमें लेटने का जिक्र आया है। और अभी जो हमने हदीस शरीफ पढ़ी हज़रत इमरान बिन हुसैन की, उसमें भी लेटने का जिक्र है। वो चौथा ऑप्शन है कि जब मरीज़ को अपने मर्ज़ की वजह से, तकलीफ़ की वजह से बैठकर या इशारे से नमाज़ पढ़ने की भी ताकत नहीं है तो वो फिर लेट कर इशारे से नमाज़ अदा करे। लेट कर इशारे से नमाज़ अदा करने का तरीक़ा ये है कि मरीज़ जो है वो क़िबले की तरफ, यानी कि पाँव करके, लेकिन उस सूरत में अपने पाँव क़िबले की तरफ नहीं फैलाएगा बल्कि घुटने अपने खड़े कर देगा, ताकि क़िबले की तरफ पाँव करना लाजिम ना आए, लेकिन अपने आप को क़िबले की तरफ लिटा दे। और उसके बाद वो अपने घुटनों को खड़ा कर दे अदब की वजह से, और उसके बाद फिर वो इशारे से अपने हाथों से अल्लाहु अकबर कहकर लेटे लेटे रकत बांध दे। और उसके बाद फिर अब जो रुकू और सजदा है उसमें थोड़ा सा वो अपने सर को हरकत देगा, तो ये रुकू है लेटे लेटे, और इसी तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा मज़ीद अपने सर को वो आगे की तरफ हरकत देगा तो ये सजदा हो जाएगा। इसलिए उलमा ने इसमें एक बेहतर बात ये भी फरमाई कि पीछे तकिया रख लिया जाए ताकि उसका चेहरा कुछ पहले ही बुलंद हो जाए और क़िबले की तरफ उसको रुख करना एक तरह से आसान हो जाए, और उसी फिर क़िबले की तरफ रुख के दौरान ही वो थोड़ा सा सर को हरकत दे आगे की तरफ, तो ये रुकू, उसमें फिर वो सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ ले, और थोड़ा सा और हरकत दे तो ये सजदा। ये इशारे से नमाज पढ़ना है और लेटने की हालत में उस मरीज़ के लिए कि जिसको बैठ कर भी इशारे से पढ़ना मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि हम पे अब नमाज है ही नहीं, नमाज मुआफ़ हो गई है, हम तो बैठने की भी ताकत नहीं है तो हम किस तरीके से पढ़ें। तो नाज़रीन, ये अहकामात हदीस में दिए गए हैं, इससे अंदाज़ा लगाएं कि लेट कर नमाज पढ़ने तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म बयान फरमाया है। तो अब अगर आदमी समझे कि जी मेरे अंदर बैठने की ताकत नहीं है लिहाजा नमाज मुआफ़ हो गई, या अच्छे खासे चलते फिरते लोग भी इस तरह समझते हैं या अपने तौर पे कोई ना कोई उज़ुर बना लेते हैं, तो नाज़रीन हमें शरीयत के इन अहकाम में गौर करना चाहिए कि नमाज की कितनी ताकीद फरमाई गई है कि लेटने तक भी शरीयत ने नमाज का हुक्म अपना जारी रखा है और बरकरार रखा है। तो इसलिए हमें नमाज के मामले में किसी किस्म की गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हस्पतालों में होते हैं, कई कई दिन हस्पतालों में एडमिट रहते हैं और वो अपने आने वालों से मिलते जुलते रहते हैं, बातें करते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। ज़ाहिर है वक्त उनको गुजारना भी है, टेलीविज़न देखते हैं, अस्पतालों में टेलीविज़न लगे होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो नाज़रीन कितने अफसोस की बात है कि हम नमाज के लिए जो है कोई ऐसी सबील नहीं बनाते कि हम अस्पताल में रहते हुए नमाज अदा कर लें नाज़रीन, बल्कि उनके जो अयादत करने वाले जो मुसलसल वहाँ रहते हैं वो भी कुछ दिनों के लिए अपनी नमाज को मुआफ़ समझते हैं कि हम मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं, अगर हमने नमाज पढ़ ली तो पता नहीं मरीज़ को ज़रूरत पड़ जाए। इस तरह की भी नाज़रीन सिचुएशन आती है सामने। तो बहुत अफसोसनाक बात है ये। हमें अल्लाह के मामले में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना है। नाज़रीन इसी तरीके से मरीज़ के साथ साथ एक मुसाफिर का भी मामला है। मुसाफिर की नमाज भी शरीयत मुत्तहरा ने बिल्कुल स्पेसिफ़ाई करके पूरी वजाहत के साथ बयान फरमाई हैं। सारे अहकामात फ़ुक़हा ने हमारे बयान फरमा दिए हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक बात है कि मुसाफिर किसको कहते हैं, क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं थोड़े देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए सफ़र करता ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ वो सफ़र मुराद नहीं है। यहाँ पे सफ़र से मुराद शरई सफ़र है, जिसका मतलब ये है कि आदमी अपने घर से जब निकले तो उसका इरादा कम से कम इतना हो कि जिसको 98 किलोमीटर हम कह सकें, आजकल की इस्तिलाह में 98, तकरीबन 98 किलोमीटर तक जिसका जाने का इरादा हो, और
اس کے بعد اس ارادے کے اندر بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس کا جانا وہاں پر 15 دن سے کم ہو. 15 دن سے کم یہ مدت سفر کی کہلاتی ہے، اور اس سفر کے دوران وہ آدمی مسافر ہو جاتا ہے. تو 98 کلومیٹر تک اس کا جانے کا ارادہ ہو. اگر 98 کلومیٹر سے کم کا ارادہ ہے، وہاں کچھ دیر رک کر پھر تھوڑا آگے جانا ہے، تو یاد رکھیے کہ شرعی مسافر نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی آدمی پوری دنیا بھی گھوم کے آ جائے گا، مثلا تھوڑا سا باہر نکلا، پھر تھوڑا اور آگے چلا گیا، ہر جگہ تھوڑا تھوڑا اسٹے کر کے، یعنی کہ اس نے نیت ہی تھوڑا تھوڑا رکنے کی ہے کہ مجھے بس فلاں جگہ جانا ہے، اور وہ 98 کلومیٹر سے کم ہے، پھر تھوڑا اور آگے جانے کا ارادہ کر لیا، اور گھر سے شروع سے اس نے 98 کلومیٹر کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس سے کم کا ارادہ کیا، پھر وہاں سے گریجولی وہ تھوڑا تھوڑا ارادہ بناتا رہا. تو فقہا فرماتے ہیں اس طرح اگر وہ پوری دنیا بھی گھوم کے آ جائے گا تو وہ شرعی مسافر نہیں بنے گا، اور جب شرعی مسافر نہیں بنے گا تو وہ نماز قصر کا جو حکم ہے وہ بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ گھر سے نکلنے ہی میں 98 کلومیٹر تک جانے کا ارادہ ہو. پھر اگر وہ وہاں پہ جا کے 14 دن تک رہے گا تو یہ پوری مدت میں قصر نماز پڑھے گا، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز وہ مکمل پڑھے گا. صرف اپنے سفر کے دوران کہ جس دوران وہ سفر کر رہا ہے اس میں بے شک وہ سفر کی وجہ سے قصر پڑھے، لیکن جس مقام پر وہ جا رہا ہے اگر وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو پھر اس جگہ پہنچ کر وہ پوری نماز ادا کرے گا. اور اگر 15 دن سے کم ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سفر کے دوران بھی قصر پڑے گا، اور وہاں اس جگہ پہنچ کر بھی وہ قصر نماز ادا کرے گا. ناظرین، یہاں پر جو نکلنے سے ہماری مراد ہے کہ اپنے گھر سے نکل جائے، تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ مسافر کا جو حکم ہوتا ہے اس شخص پر وہ اس وقت لاگو ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شہر کی آبادی جو شہر سے متصل ہے اس آبادی سے بھی باہر ہو جائے. چنانچہ فقہا فرماتے ہیں کہ شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی وہ باہر ہو جائے. تو اس صورت میں اس آدمی پہ مسافر کا حکم لاگو ہو جاتا ہے، اور وہیں سے پھر وہ بے شک قصر نماز شروع کر دے. قصر کا مطلب ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے فرض نماز، اس کو وہ 2 رکعت کے ساتھ ادا کرے گا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ قصر جو ہے وہ صرف فرائض میں ہے، فرض رکعتوں میں ہے. سنتیں اسی طریقے سے پوری پڑھی جائیں گی، وتر کی نماز بھی اسی طریقے سے رہے گی. سنتیں جو موقدہ ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح برقرار رہیں گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سنتیں شاید معاف ہو جاتی ہیں سفر میں، یا سنتوں میں بھی قصر ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی سفر کی ایسی آدمی کو مشکل پیش آئی ہوئی ہے، کوئی بہت زیادہ ٹینشن ہے، اس کی وجہ سے اس نے صرف فرض نماز ادا کر لی اس سفر کی مشقت کی وجہ سے، اور سنتوں کو ترک کر دیا، تو اس کی کچھ گنجائش دی ہے فقہا نے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سنتیں مکمل ادا کی جائیں، اور البتہ فرض نماز میں جو 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، تو ناظرین اس کو پھر قصر کر کے یعنی 2 رکعتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جبکہ اس آدمی کا وہ مدت سفر وہی ہو، یعنی کہ 14 دن یا اس سے کم، اور اس کی جو سفر کی جو یوں سمجھ لیں مسافت ہے وہ 98 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو. تو اس صورت میں وہ آدمی شرعی مسافر کہلائے گا. اگر یہ 2 شرائط نہ پائی جائیں، یعنی 98 کلومیٹر نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ 15 دن یا اس سے زیادہ میں ٹھہرنے والا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے قصر نماز کا حکم نہیں ہوگا. ناظرین، یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ قصر نماز جو ہوتی ہے وہ اسی صورت میں کہ جب آدمی سفر پر ہو اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. اگر وہ وہاں کسی بندے کے پیچھے نماز پڑھے گا جو وہیں کا رہنے والا ہے، یعنی مقیم کے پیچھے پڑھے گا، تو پھر جتنی رکعتیں وہ مقیم پڑھے گا اتنی ہی اس آدمی پر بھی لازم رہیں گی. یعنی مقیم کے پیچھے اس آدمی کو باجماعت ہونے کی وجہ سے پوری ادا کرنا ضروری ہوگا. ناظرین، بعض اوقات نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں، اگرچہ ہم قضا نماز میں اس کی گفتگو کریں گے، لیکن چھوٹی سی بات کہ جب اگر ہماری نمازیں قضا ہو جائیں سفر کی حالت میں، تو ان نمازوں کو جب ہم واپس آ کر اگر ادا کریں گے تو اسی طریقے سے ادا کریں گے، یعنی قصر کے ساتھ ہی ادا کریں گے. اور یہاں والی اگر وہاں سفر میں ہم قضا کریں گے تو پھر ان کو پورا ادا کریں گے. خلاصہ یہ کہ جو نماز جیسی قضا ہوئی ہو اس کو ویسا ہی ادا کیا جائے گا. یہ تھے ناظرین کچھ مریض اور مسافر کے حوالے سے ضروری احکام، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حي على الصلاة.